الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوة رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم اذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ سے متعلق کل بھی آپ نے سماعت کیا۔ ایک اللہ نے اعلان کر کے فرما دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ آج سے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، ستھری چیزیں، مرغوب چیزیں حلال کر دی گئیں اور ناپاک اور نجس چیزیں، گندی چیزیں حرام کر دی گئیں، ان سے بچو۔ پاکیزہ چیزوں کا اثر ہوگا تمہارے ایمان پر، تمہاری روح پر، تمہارے اخلاق پر۔ دوسری بات فرما دی ہے آج جس سے بات کرنی ہے کہ اہل کتاب کے کھانے تمہارے لیے حلال اور تمہارے کھانے ان کے لیے حلال۔ اور تیسری بات، پاک دامن عورتیں مومنوں میں سے یا پاک دامن عورتیں اہل کتاب کی بھی حلال ہیں، لیکن شرط یہ ہے جب آپ ان کو ان کا مہر دیں۔ نمبر 2، مہر کے ساتھ ساتھ ان کو شرعی نکاح کی قید میں لائیں اور صرف شہوت رانی نہ ہو، خفیہ دوستی کے تعلقات نہ ہوں۔ اور یہ اعلان کر کے آخر میں فرما دیا جو ایمان کے کسی بھی عقیدے کا انکار کرے گا اس کے عمل ضائع ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ بڑا گھاٹا پائے گا۔ اللہ ہمیں عقائد ارکان ایمان کی پختگی نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ پہلی بات کر کے فرمایا الیوم، آج کے دن سے احل، حلال کر دیے گئے، لکم تمہارے لیے، الطیبات صاف ستھری چیزیں، پاکیزہ چیزیں، حرام پاکیزہ مرغوب چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور گندی چیزیں اور نجس والی چیزیں، نقصان دہ چیزیں وہ حرام ہیں۔ وہ آگے ذکر کر کے فرمایا بات۔ نمبر 2 فرمایا وطعام، اور حلال کر دیا گیا کھانا، الذین ان لوگوں کا، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، ان کا کھانا حل حلال لکم تمہارے لیے، وطعامکم اور تمہارا کھانا حل حلال لہم ان کے لیے۔ نمبر 3 والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، عفیفہ عورتیں، من المؤمنات مومنات میں سے، والمحصنات اور پاک دامن اور عفیفہ عورتیں، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جن کو دی گئی ہے کتاب، تورات انجیل زبور وغیرہ، من قبلکم تم سے پہلے، وہ بھی حلال ہے، لیکن کب؟ اذا آتیتم جب تم ادا کر چکے ہو، ہن ان عورتوں کو، اجورہن ان کے مہر۔ اور نمبر 2 یہ شرط، نمبر 2 محسنین ان کو نکاح کی قید میں لانے والے ہو، غیر مسافحین اور مستی پوری کرنے والے، شہوت پوری کرنے والے نہ ہوں، ولا متخذی اور نہ بنانے والے ہوں، اخدان خفیہ دوستیاں قائم کرنے والی بھی نہ ہوں۔
وَمَن یکفر، اور جو انکار کرے گا بالایمان، ایمان اور ارکان ایمان کا، فقد حبط عملہ، پکی بات ہے اس کے عمل سارے ضائع، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور یہ بندہ آخرت میں من الخاسرین، بڑے گاٹے پانے والوں میں سے ہے۔ اللہ سب کو محفوظ فرما۔ ایک بات کا ذکر کل کے درس میں آپ نے سماعت کر لیا کہ اللہ نے غزوہ انا للہ، اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب اسلام غالب نظر آیا، پہلی آیت میں سن چکے تھے آپ کہ اب کافر تمہارے دین کے حوالے سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کی سازشیں ناکام، ان کی تدبیریں ناکام ہیں، اب اسلام غالب ہی غالب رہے گا۔ تو ساتھ فرما دیا اسی موقع پر ہم نے تمہارے لیے آج اعلان کر دیا پاکیزہ صاف ستھری مرغوب چیزیں تمہارے لیے حلال، جو تمہارے جسم کو بھی فائدہ دیں، تمہاری روح کو بھی فائدہ دیں، تمہارے اخلاق کو فائدہ دیں، اور ناپاک اور نجس چیزیں تمہارے لیے حرام کر دیں جو تمہارے جسم کو خراب کریں، تمہاری روح کو خراب کریں، تمہارے اخلاق و کردار کو تباہ کریں۔ آج اگلی بات آئی ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، فرمایا اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال، میں نے اہل کتاب مختصر کر دیا، طعام اور کھانا الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب کا کھانا حل حلال لکم تمہارے لیے، وطعامکم اور تمہارا کھانا حل لہم ان کے لیے بھی حلال ہے۔ اب یہ کھانے سے کیا مراد ہے، اہل کتاب سے کیا مراد ہے کہ ان کا کھانا حلال ہے؟ کھانے آپ جانتے ہیں ہمارے، ایک تو یہ ہے اللہ نے پیدا کیا ساگ، سبزیات، اللہ نے پیدا کی دالیں مختلف قسم کی بے شمار، اللہ نے پیدا کی ہیں نباتات، غلات۔ اب یہ کھانے اگر کوئی بھی پکا لے، سبزیاں کوئی بھی پکائے، پیدا رب نے کی ہے اور پکانے والا کوئی بھی ہے، تو یہ کھانا جائز ہے۔ دال کسی نے بھی بنائی ہے، پیدا رب نے کی تھی، دال ہے، ساگ ہے، سبزیات ہیں، دیگر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، غلوں میں سے کوئی بھی غلہ روٹی پکائی ہے، چاول پکائے ہیں، اناج ہے، باجرہ کی روٹیاں پکائی ہیں، کوئی بھی پکائے حلال ہے کھانے۔ وہ کافر بھی پکائے گا، ہوٹلوں میں کافر پکاتے ہیں بعض ملکوں میں، اور ملک پاکستان کے اندر بہت سارے کافر ہیں جن کے ہوٹل ہیں، تو یہ کھانے تو حلال ہیں بال اتفاق سب کے، مسلمان کے لیے، حرام کی تمیز کافر کے لیے نہیں، تو یہ کھانے ہم مسلمان کھا سکتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی امریکہ میں، لندن میں، کینیڈا میں، فلاں فلاں جگہ رہتے ہیں، تو وہاں کے کھانے ہوٹلوں کے جی وہ کافروں نے بنائے، بنانے والے کافر ہیں، کھا سکتے ہیں، حلال ہے، قرآن نے کہا۔ کافر کی بھی میں نے کہا حلال، لیکن یہاں اہل کتاب کے کھانے کے حلال ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اب اس کھانے سے کیا مراد ہے؟ اس کھانے سے ذبیحہ مراد ہے۔ ذبیحہ مرغی ذبح کی جاتی ہے، گائے بھینس ذبح کی جاتی ہے، دمبا بکرا ذبح کیا جاتا ہے۔ کافر ذبح کرے جانور کو تو وہ مسلمان کے لیے حرام ہے، بات سمجھ آئیے؟ مرزائی ذبح کرتا ہے جانور کو تو حرام ہے، ہندو ذبح کرتا ہے تو مسلمان کے لیے حرام ہے، سکھ ذبح کرتا ہے تو حرام ہے۔ دہریہ ذبح کرتا ہے، دہریہ خدا کے وجود کا قائل نہیں، اس کو کہتے ہیں، جو کہتا ہے یہ زمانے کی گردش کے ساتھ ہم آئے، زمانے کی گردش کے ساتھ چلے جائیں گے، یہ تفصیلی باتیں۔ تو ایسا دہریہ ذبح کرے تو ہمارے لیے حلال ہے، مسلمان کے لیے حلال نہیں۔ کمیونسٹ ہے، وہ ذبح کرے تو حلال نہیں، لیکن اہل کتاب ذبح کرے، اہل کتاب دنیا میں دو طبقے ہیں، جن کو کتاب دی گئی وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتے ہیں، ایک یہودی ہے اور ایک عیسائی ہے۔
اور یہودی اور عیسائی ذبح کرے تو اللہ نے اس کا کہہ دیا ان کا ذبح حلال ہے. میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ باقی تو دیگر چیزیں بھی ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں. اور ہم اگر ذبح کریں تو ہمارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے. باقی دال ساگ کا مسئلہ ہی نہیں. دال ساگ میں نے کہا وہ سب کا ایک دوسرے کا پکائیں، وہ پیدا کرنے والا اللہ، صرف پکانے والا کام کرنے والا ہے. وہ تو آپ کو یہ بھی پتا ہے بہت سارے گھروں کے اندر مسلمان گھر ہوتے ہیں لیکن ملازم اور ملازمہ کافر ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں. وہ دال ساگ پکاتے ہیں تو پکانے دو نا، کھانا حلال ہے. بس بات یہاں کس کی ہے؟ ذبیحے کی. تو اہل کتاب کے ذبیحے کو حلال قرار دیا مسلمان کے لیے. باقی کوئی دنیا کا کافر، دیگر کافر اگر وہ ذبح کریں تو ان کا ذبیحہ حرام ہے. اب اہل کتاب کا ذبیحہ کیوں حلال کیا؟ اہل کتاب کیا، اس پر لمبی لمبی تحقیقات بھی ہیں. میں مختصر بات کر رہا ہوں کہ اہل کتاب جو بندہ بھی ہے، کہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے میں تورات کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تورات کو جب اس نے اللہ کی کتاب مانا تو اللہ کو بھی مان لیا. تورات بھائی کس پر آئی ہے؟ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام پر آئی ہے. تورات بھیجنے والا رب جس پر بھیجی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام، رب کو بھی مان گیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی، تورات کو بھی مان گیا. اور تورات کو بھی مانا تو تورات کے اندر بھی ہے قیامت کو مانتا ہے. وہ سمجھ آ گئی بات؟ اب وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، ایک پیغمبر بھی مانتا ہے، ایک کتاب بھی مانتا ہے، قیامت بھی مانتا ہے، رسالت اور نبوت بھی مانتا ہے. رسالت اور نبوت بھی مانتا ہے کہ اللہ رسول بنا کر بھیجتا ہے. رسالت ایک نظام ہے، نبوت ایک نظام ہے. اب اتنا وہ مان گیا تو یہ ایمانیات کی بہت ساری چیزیں ماننے میں ہمارے قریب ہو گیا ہے. بہت ساری چیزیں ماننے کی وجہ سے ہمارے قریب ہو گیا ہے. یہ یہودی کی بات میں نے کہہ دی ہے. اسی طرح عیسائی ہے. عیسائی کہتا ہے میں انجیل کو اللہ کی کتاب برحق سچی مانتا ہوں، کہ اللہ نے کتاب بھیجی تھی، سچی کتاب تھی، اب ہے یعنی وہ بات کی باتیں ہیں. اور جب اس نے انجیل کو مانا تو بھیجنے والے رب کو بھی مان گیا، جس نبی پر بھیجی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مان گیا، اور پھر قیامت کو بھی مان گیا، نبوت اور رسالت کو بھی مان گیا. کہ انجیل کیوں بھیجی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر؟ اس میں احکام ہے بھائی، ان کے مطابق چلو گے تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی، اور نہیں تو آخرت میں برباد ہو جاؤ گے. حساب کتاب ہوگا تو حساب کتاب بھی مان گیا. حساب کتاب بھی مان گیا. حساب کتاب تب مانا تو پھر اگلی بات بھی مان گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. وہ باس کو بھی مان گیا. قیامت بھی مانی، باس بھی مانی، حساب کتاب بھی مانا، نبوت بھی مانی، رسالت بھی مانی، عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، رب کو بھی مانا، رب کی کتاب کو بھی. تو یہ ہمارے ذرا قریب ہوا ہے. اللہ نے کہا یہ بندہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ ظاہر بات ہے اللہ کو مان گیا، رسول کو مان گیا، تو کتاب مان گیا. تو اللہ کا بھی مانتا ہے، کتاب مانتا ہے، ایک رسول مانتا ہے. تو ہر رسول کی تعلیمات میں اللہ کے ماننے کی بات ہوتی ہے تو اس میں اللہ کے نام سے جانور ذبح کیا جاتا ہے. جب یہ بسم اللہ کہہ کے جانور کو ذبح کر دے، بسم اللہ تو پڑھے گا، کتاب مانتا ہے یہ. اب یہ بسم اللہ کر کے جانور ذبح کر دے تو بسم اللہ کا نام بھی اس نے لے لیا. نمبر 2 گندا خون بھی جانور سے نکل گیا. جانور حلال ہو گیا، تمہارے لیے کھا سکتے ہو. میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب عیسائی کا اور یہودی کا ذبیحہ حلال ہو گیا ہے. یہ اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرما دیا. اور ایمانیات میں یہ مسلمان کے قریب قریب آ گیا. اتنی بات ہے کہ تورات بدلی ہوئی کتاب کو مان گیا، غلطی ہے اس کی. منسوخ کتاب کو مانتا ہے، غلطی ہے اس کی. محرف کتاب ہے، تبدیل شدہ کتاب، اس کو مانتا، غلطی ہے اس کی. پھر وہ منسوخ ہونے کے بعد آخری کتاب عظمت والی آ گئی، آخری پیغمبر، نبیوں کا بھی امام پیغمبر آ گیا، اس کو نہیں مانتا، یہ اس کی غلطی ہے. بس اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ کافر ہے. کافر کہ اللہ کو مانا، کتاب مانا ہے، لیکن نبی کو، محمد الرسول اللہ کو بھی نہیں مانتا ہے. اور محمد الرسول اللہ پر نازل کی جانے والی عظیم کتاب قرآن کو نہیں مانتا ہے. جب قرآن کا انکار کیا تو کیا ہو گیا؟ کافر. نبی کا انکار کیا تو کافر. لیکن کافر ہو کر بھی جو چونکہ باقی کتابیں مانتا ہے، باقی عقائد اس کے تھوڑے سے ہیں، ان کی وجہ سے فرمایا اس کی ذبیحے کو کھا لینا جائز ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور باقی دنیا کے کافر وہ ہمارے نبی کو بھی نہیں مانتے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی
وہ قیامت کو بھی وہ تو کچھ نہیں مانتے ہیں، وہ کتاب بھی نہیں مانتے ہیں، وہ وحی بھی نہیں مانتے ہیں، رسالت بھی نہیں مانتے ہیں، بلکہ دہریے آگے گئے وہ خدا کے بھی انکار کرتے ہیں، کہتے خدا ہی نہیں ہے، کون کہتا ہے؟ وہ تو آگے نکل گئے، اس لیے وہ ان کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ کافر ذبح کرتا ہے، ہندو ذبح کرتا ہے، سکھ ذبح کرتا ہے، اور وہ پہلی بات اللہ کا نام ہی نہیں لے گا، اگر نام لیا بھی تو وہ اپنے دیوتا کا نام لے گا۔ ہندو ذبح کرے گا تو اپنے دیوتا کا نام لے گا، سکھ ہوگا تو وہ اپنے نام لے گا، گرو کے نام لیں گے، اپنے نام لیں گے، غیر اللہ کا نام لیا تو جانور تو حرام ہوتا ہے، اس لیے ان کا ذبیحہ حرام ہے، اور یہود کا اور عیسائی کا ذبیحہ حلال ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ زبور والے الگ نہیں ہے، زبور انجیل کا حصہ ہے، اسی کو عیسائی کہتے ہیں۔ انجیل کے ساتھ زبور کا ٹکڑا ملا ہوا ہے، ایک ہے۔ زبور اگرچہ داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، لیکن بعد میں عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو زبور انجیل کے ساتھ ہو گئی ہے، ایک کتاب ہے، وہ ان کے پارے ہیں۔ بلکہ جو آج کل موجودہ زبوریں پائی جاتی ہیں، انجیل اور بائبل وغیرہ، اس میں تورات کے بھی حصے آ چکے ہیں، تورات بھی ایک کتاب بن چکی ہے، کمیاں بیشیوں کے ساتھ ہیں، متعدد بدلی یہ رب نے قرآن ایسا محفوظ رکھا، جو آپ کے سامنے ہے تو یہی قرآن، جو میرے سامنے ہے وہی قرآن، سعودیہ میں جا تو وہی قرآن، امریکہ میں جا وہی قرآن، دنیا کے کونے میں جا قرآن وہی ہوگا انشاءاللہ۔ کوئی تبدیلی؟ یہ ہمارے قرآن کی حقانیت ہے، باقی ان میں تبدیلیاں ہیں۔ تو یہ ذبیحہ کے حلال ہونے کا حکم دے دیا ہے، بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب دنیا کے مسلمانوں کو بتا دیا، جو کینیڈا میں رہتے ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، بھائی کس کا ذبیحہ کھا رہے ہو؟ ذبح کرنے والا کون ہے؟ فلہذا وہاں کے گوشت کا کوئی پتہ؟ اگر یہ صحیح طور پر نہیں پتہ تو اس کا گوشت وہاں نہیں کھایا جا سکتا ہے۔ پھر کیا کھائیں جی؟ وہ میں نے پہلے ایک بات کہہ دی ہے، کیا کھائیں؟ دال، سبزیاں کھا سکتے ہیں جو دالیں بھی ہیں، وہ میں نے اب اگلی بات کہہ دی، وہ تو ہمارے ملک میں ہمارے پاس ملازمہ پکاتی بیچاری تو جائز ہے، ملازمہ بھی پکاتی، ملازم بھی پکاتا ہے، تو وہ جائز ہے، وہ کوئی بھی پکائے۔ ہاں اگلی ایک اور بات ہے کہ یہودیوں کا ذبیحہ تو حلال ہو گیا، اور دال ساگ ہر کسی کی پکائی ہوئی کھا سکتا ہے بندہ، لیکن تقوی والے کا پکائے ہوئے کا رنگ اور ہوگا، اور ان کا پکائے ہوئے کا رنگ اور ہوگا، اس کا اثر ضرور ہوگا۔ وہ میں نے کل جس طرح ذکر کیا، پاکیزہ خوراک کا اثر ہوتا ہے، تبھی تو بادشاہ کی بیوی نے کہا بیٹا نہیں ہار سکتا ہے، بڑے دڑلے کے ساتھ اس نے اپنے دعوی کیے تھے، یاد ہے نا؟ ساری ایجنسیوں کو فیل کر کے رکھ دیا تھا، ایجنسی ساری ایک طرف تھی، بادشاہ ایک طرف ہے، فوج ایک طرف ہے، بیوی ایک طرف تھی، انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ میرے راز کی میرے معاملات ہیں، لیکن بعد میں اس نے اشکارا کر دیا۔ تو پاکیزہ خوراک کا تو اثر ہوتا ہے، اور اسی طرح پاکیزہ نیک آدمی کے پکانے کا بھی اثر ہوتا ہے، نیک آدمی کے تو اثرات ہوں گے، لیکن یہاں قرآن نے حلال ہونا کہا ہے، اولا اور تقوی والی باتیں اور ہوتی ہیں، حلال ہونا کہہ دیا، باقی نیک آدمی کا کھانے کے برکات ہوتی ہیں، عظمتیں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں بھی نیک بنائے اور ایسا معاشرہ بھی نیک نصیب فرمائے، اور ان لوگوں کے کھانے میں نوسط ضرور ہوگی۔ بات لمبی ہو جائے گی، میرا ارادہ تھا اگلی بات کو پورا کرنے کا۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، دیوبند کے شیخ الحدیث گزرے ہیں، صدر مدرس گزرے ہیں، دیوبند ایک معمولی ادارے کا نام نہیں تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے نیک کمائی اور پاکیزہ ہاتھ کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے اثرات اور ہوتے ہیں، عام آدمی کے اثرات اور ہوتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں دیوبند کی بستی میں جہاں مدرسہ تھا ابتدا میں، آہستہ آہستہ بڑھتے 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 اس وقت دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، جس میں ہزاروں طلباء کرام پڑھتے ہیں، ہزاروں، سینکڑوں نہیں، اس وقت سینکڑوں سے چند سے چلی، سینکڑوں پھر کرتے کرتے اس وقت بلند ترین ہے۔ پہلے ہمارا پاکستان بھی مستفید ہوتا ہے تو جنگ چھیڑ کر ہمیں دور کر دیا جاتا ہے، بہت پیدا کیا جاتا ہے، وہاں کے مسلمان بھی پریشان، یہاں کے بھی پریشان، اللہ ہمیں اس ظلم سے بھی محفوظ فرمائے۔ ہم یہ بھی نہیں سمجھ سکے پڑوس سے لڑ کر فائدہ کیا ہوگا، وہاں کا بھی مسلمان بیچارہ رگڑا کھائے گا، یہاں بھی مسلمان رگڑا کھائے گا، تو وہاں اچھی خاصی تعداد ہے مسلمان کی۔ یہاں ہمارے پاکستان میں موجودہ مردم شماری اگر ہے تو 24-25 کروڑ ہے، اور وہاں موجودہ مردم شماری کے اعتبار سے 57-58 کروڑ مسلمان موجود ہیں، ٹھیک ٹھاک مسلمان ہیں وہاں۔ تو خیر مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارا عاملہ سارا اللہ والا تھا، پڑھانے والے بھی، پکانے والے بھی،
ایک اللہ اللہ کرتے کرتے سارے کام چلتے. باورچی بھی ماشاءاللہ اللہ والا ہوتا ہے، ذکر اذکار والا، نمازی اللہ والا. لیکن دائیں بائیں لوگوں کو جیسے ترغیب دی جاتی ہے، لوگ ہی دین کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. پڑھانے والے پڑھاتے ہیں، کمانے والے ان کا مالی تعاون کرتے ہیں. ایک نظام خدا چلا لیتا ہے، دونوں کو اللہ برکتیں دیتے ہیں. جیسے آپ کے سامنے ادھر بھی مدارس کا یہی نظام، مساجد کا نظام ہے. عوامی تعاون سے یہ نظام آگے بڑھتا ہے. حکومت کی طرف سے تو نہیں ہے، وہاں سے تو پابندی آتی ہے، مدرسہ بھی نہ کھول، مسجد بھی نہ کھولنا. یہ تو عوامی اور علماء کے ملا جلا ایک نظام ہے. اللہ اس کو مزید پائیدار بنا دے. تو وہ فرماتے ہیں دیوبند کی بستی میں ایک دیہاتی تھا، کسان، کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اپنے روزگار کے لیے، حلال کی کمائی. اور بازار میں وہ گٹھا لاتا تھا گھاس کا شہر میں. تو شہر میں لوگوں کسی کے پاس گائے ہے، کسی کے پاس بھینس ہے، کسی کے پاس بکری شکری ہوتی تھی. تو لوگ گٹھے دیہات والے کاٹ کر چارہ لاتے تھے. تو یہ 5 وقت کا پکا نمازی تھا اور قرآن پڑھنے والا تھا، ذکر اذکار والا تھا. کھیتی باڑی کی اپنے اوقات میں ذکر اذکار، بس اس کام میں، اور دیوبند کے مدرسے کے ساتھ جڑا رہتا تھا خدمت کے لیے. کہتا ہے لوگ بھی اس کا گٹھا خریدنے میں تیزی کرتے تھے. جیسے اس کا گٹھا آتا، باقی گٹھے والی لائنوں میں بیٹھی ہوئی کوئی آئے گا تو یہ گٹھا لینا، یہ لینا. لیکن اس کا گٹھا آتی آنن فانن پہلے تیار ہوتے تھے بابی جی کا گٹھا لینے. لوگوں کو بھی یہ ذہن تھا. تو اس کے گٹھے کی اگرچہ تجارت ہے لیکن نیک آدمی کے اثرات ہوتے ہیں. بات یہ ذکر کر رہا تھا. تو کہتا ہے لوگوں کے ہاں بھی یہ بات پائی جاتی تھی. اور اسی موقع پر وہ سال میں ایک دعوت کرتا تھا پورے مدرسے کی، تمام اساتذہ کی، چھوٹے اساتذہ، بڑے اساتذہ، باورچی شورچی، سب کہتے آ جاؤ آج مدرسے میں تم نے اپنا نہیں، سارے میرے پاس آ جاؤ. اور کہتے ہیں اس کی سال میں ایک دعوت ہوتی تھی. مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ بہت بڑا عالم، بہت بڑا ولی، بہت بڑا عالم. وہ کہتا ہے مدرسے کے ہر استاد کو اس کی دعوت کی انتظار ہوتی تھی، خوشی ہوتی تھی کہ بابا جی بزرگ صاحب دعوت کریں گے، دعوت کھائیں گے. تو وہ اپنے کھیتی باڑی کے آٹا شاٹا الگ، اپنی کھیتی باڑی کا ہوتا اس کا حلال، اور گٹھا گھاس کا بیچا اس میں سے وہ 3 حصے کر دیتا تھا. گٹھا بیچا نا 3 حصے، ایک غریبوں کو ایک حصہ دے دیتا وہیں پر دائیں بائیں، ایک رشتہ داروں کے حوالے کر دیتا، ایک حصہ اپنے گھر لے جاتا، اس میں تھوڑا بہت اپنا خرچہ چائے پانی کا ہوتا وہ کر کے، بقیہ 1 پیسہ بچا لیتا تھا کہ 1 پیسہ بچا کر رکھو، سال کے بعد دعوت کروں گا، اس کا سالن بناؤں گا. 1 پیسہ بچاتا تھا. حلال کی کمائی تھی، کمائی کا بھی 3 حصے کر رہا ہے جو بندہ اللہ والا تھا. اور شریعت میں یہی ہے، کمائی کے 3 حصے ہیں اور اللہ اس میں برکت بھی زیادہ دیتے ہیں، درجہ بھی زیادہ ہوتا ہے. اب اس کی دعوت کا انتظار ہوتا تھا. کہتے ہیں دعوت کھاتے تھے. دعوت کیا؟ اپنے آٹے، دیسی آٹا، جو باجرہ، مکئی یا جو بھی روٹیاں ہوتی گندم کی، اور ساتھ دال لے کر سادی دال پکاتا تھا. ذرا پانی شانی ڈالا، نمک ڈالا، ایک سادی دال بہترین کر کے پکا دیتا، پکتی صحیح تھی. اور بابا جی خود کرتا یا اس کے گھر والی اللہ اللہ کرتے کرتے پکا لیتی، چمچے مار دیتی تھی. کہتے اس دعوت کا ہمیں شوق ہوتا تھا. کھاتے وقت بھی اتنی لذت، ہم انتظار میں رہتے، سادی دال اور روٹی. اور کھانے کے بعد یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 40 دن تک پڑھانے کا رنگ بھی اور ہوتا تھا، رات کو اٹھ کر سجدوں کا رنگ بھی اور ہوتا تھا. کہتا اس وقت ہمیں سمجھ آتی تھی حلال اور پاکیزہ ہاتھ سے آنے والی کمائی کا یہ رنگ ہے. باقی تو ٹھیک ہے، یہودیوں کا کھانا حلال کر دیا ذبیحہ، اور باقی کافروں کی دال ساگ بھی حلال ہے، لیکن پاکیزہ ہاتھ سے کھاؤ تو زیادہ اچھا ہے. مجبوری میں یہ کھا سکتے ہیں، گویا شریعت نے یہ اعلان کر دیا قرآن میں، مجبوری میں ہر ہاتھ کا کھانا کھا سکتے ہیں، اور ذبیحہ صرف یہودی اور کافر کا. وگرنہ پاکیزہ نیک آدمی ہے، نمازی بندہ ہے، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا اس کی برکات اور ہوں گی انشاءاللہ. اس میں کھانے کے بعد اثر ہی ہوتا تھا. اور مولانا کہتے ہیں 40 دن تک اس خوراک کا اثر ہوتا تھا، ہمیں محسوس ہوتا. اور پھر نبی کی حدیث سنا دیتے کہ ہر کھانے کا 40 دن تک اثر ہوتا ہے، اور جو کسی نیک بندے کو کھانا کھلائے گا 40 دن تک نیکیاں اس کے کھاتے میں پڑتی رہتی ہے، کہ 40 دن تک اس کا کھاتا بھی چلتا ہے اور اس کے کھانے کا بھی رنگ ہوتا ہے آگے. تو وہ خود فرماتے تھے. تو حلال ہونا اور بات ہے، لیکن اولا پاکیزہ کھانا. اب اگلی بات ایک رہ گئی ہے، اگلا جملہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہی آئے گا، کہ یہودیوں کا ذبیحہ حلال ہے، وہ آپ کے سامنے آ گیا. لیکن اس وقت یہودی اور عیسائی، جو میں نے پہلے باتیں ذکر کی کہ کتاب کو مانے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانے، خدا کو مانے، قیامت کو مانے، حساب کتاب کو مانے،
اس وقت یہودیوں میں اکثریت طبقہ خدا کا انکار کر کے آیا ہوا ہے. نیا انداز کہتے ہیں کوئی خدا نہیں، کوئی کتاب نہیں، فضول باتیں کرتے ہو. عیسائیوں کا ایک طبقہ کیتھولک کہتا ہے کتاب ہے، خدا ہے، بہت سارے چیزیں وہ مانتا ہے. باقی بے شمار عیسائیوں میں جس طرح کبھی کبھی یہ ہمیں تانے دیتے ہیں فرقے، اور ادھر بھی کہتے ہیں، ان میں زیادہ فرقے ہیں. عیسائیوں میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کو مرتد کہتے ہیں، ایک دوسرے کو واجب القتل بھی کہتے ہیں. ان میں زیادہ فرقے ہیں. کیتھولک مذہبی فرقہ ان کا ہے، وہ اپنے مذہب پر کسی درجے تک ہے. باقی اس کے علاوہ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں خدا ہی نہیں ہے، فضول باتیں کرتے ہو. تو کوئی کہتا ہے کوئی کتاب شتاب نہیں ہے، فضول باتیں بنائی ہوئی ہیں. کوئی ان میں یہ بھی ہیں کہتے ہیں کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. ان میں یہ بھی آ گئے ہیں. اگر اس قسم کا یہودی ہے جو نہ قیامت کو مانے، نہ حساب کتاب کو مانے، نہ کتاب کو مانے، نہ خدا کو مانے، یہ دہریوں میں سے شامل ہے. اس کا ذبیحہ حرام ہوگا، اس کے ذبیحے کا اور حکم ہے. ہم نے جو کہا ذبیحہ اہل کتاب یہود عیسائی کا، وہ بہت ساری ایمانیات کی چیزیں مان گیا تھا، اس لیے وہ ہمارے قریب تھا، اس کو برداشت ہے. اور آج کل عیسائیت میں یہودیت میں تباہی آئی ہوئی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہودی جو یلغار کر رہے ہیں، ان میں تھوڑا سا بھی قیامت کا خوف ہوتا، حساب و کتاب ہوتا، یہ بچوں پر بمباریاں کرتے ہیں، یہ عورتوں پر بمباریاں کرتے ہیں، یہ نسل کشی کرتے ہیں. یہ بگڑی ہوئی قوم ہے، یہ کسی کو نہیں مانتی ہے. کچھ یہودیوں میں سے تھوڑے لوگ ہیں جو اپنی کتاب کے ماننے والے ہیں، اگر جیسی کیسی بھی ہے. عیسائیوں میں کچھ تھوڑے زیادہ ہیں، باقی بگڑی ہوئی قوم ہے. اس بگڑی ہوئی قوم کا ذبیحہ پھیر کھانا جائز ہے، جیسے ہندو کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے، ان کا بھی پھیر نہیں کھا سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، حقیقت پہ آنے کی توفیق. اللہم صلی وسلم